حضرات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک مسئلہ اور ہے، غالباً یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے لیکن سوال ہے، اس لیے میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پھر سے عرض کر دیتا ہوں کہ جیسے ہمیں غسل کرنا ہے یا ہمیں غسل واجب نہیں ہے، ویسے ہی ہم نہانے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے جو وضو کیا حمام یعنی باتھ روم میں، جب ہم کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، بالکل غسل سے پہلے ہم نے وضو کیا، کیا اس وضو سے ہم نمازیں ادا کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ناظرین کرام، پہلا مسئلہ یہ سمجھ لیے کہ غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نجاست کو ختم کریں، دھو کر صاف کریں، اس کے بعد میں پھر نماز کے جیسا وضو کریں۔ مسنون طریقہ یہی ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ پہلے دائنی طرف 3 بار پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں، اور اس کے بعد پھر سر سے آپ پانی ڈالیں۔ اس طرح پانی بہہ جائے کہ آپ کے جسم کا کوئی بال برابر جگہ خالی نہ رہے، سوکھی نہ رہے۔ یہ غسل ہوتا ہے مکمل۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر کم سے کم 1 مرتبہ اس طرح پانی بہہ جانا کہ کوئی بال برابر جگہ باقی نہ رہے۔ یہ غسل کے فرائض ہیں۔ کسی پر غسل فرض نہیں تھا لیکن ویسے ہی نہانے کے لیے گیا، اب اس نے وضو کیا لیکن بنا کپڑوں کے وہ باتھ روم میں نہایا، تو کیا اس نے جو وضو بنایا تھا وہ وضو اس کا موجود رہے گا کہ نہیں؟ اس وضو سے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ناظرین اکرام، شریعت مطہرہ کا جو فیصلہ ہے اور فقہاء کرام کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس نے وضو بنایا ہے نماز کے جیسا، یا وضو نہیں بھی بنایا، اگر اس نے غسل کیا ہے اور غسل کے فرائض پورے ادا کر دیے ہیں تو اس کے تحت وہ وضو بن جاتا ہے۔ تب بھی اگر اس نے وہ وضو نہ بنایا تھا جس طرح نماز کے لیے وضو بنایا جاتا ہے، لیکن غسل کر کے آیا ہے، اس نے ناک میں پانی ڈالا، کلی کی ہے یا جیسا بھی، خالی کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور باقی نہا کر چلا آیا، تب بھی وہ پاک ہے۔ اب اسی سے وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے، تلاوت قرآن بھی کر سکتا ہے، جتنی ضروریات وضو کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس سے ضروری کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے وضو بنا لیا ہے تب تو پھر اس کے کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب اس نے وضو پورا نہیں بنایا، صرف ناک میں پانی ڈالا کلی کی اور اس کے بعد غسل کر لیا، تو اب اس کے تحت اس کا وضو ہو گیا، یعنی وہ پاک ہو چکا ہے، وہ اب دوسرے وضو کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو اسی سے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو وہ دوسرا وضو بنا لے، لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں باتھ روم سے میں نے بنا کپڑوں کے غسل کیا، اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے ہیں تو شاید میرا وضو نہ رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ سطر کا کھل جانا ناقض وضو نہیں ہوتا، اگرچہ اپنے سطر کو دیکھنا بنا ضرورت ناجائز ہے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ہم نے غسل کیا ہے، ہم وہاں پر بنا کپڑوں کے نہائے ہیں، کوئی بھی نہایا ہے، تو اس کے بعد اس نے جب غسل کر لیا ہے تو وہ اسی سے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، نمازیں بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مسنون طریقہ جو میں بتاتا ہوں وہ یہی ہے جو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ اگرچہ آپ غسل حمام میں یعنی باتھ روم میں بھی اگر غسل کرنے جاتے ہیں تو آپ نیچے کے حصے پر کوئی کپڑا باندھ کر، جیسے تہبند ہے، لنگی یا کوئی کپڑا آپ نے کوئی باندھا ہے، اس کے بعد آپ غسل کریں تاکہ آپ کی سطر پوشی ہوتی رہے، اور وہ غسل زیادہ بہتر ہے اس سے۔ لیکن پاکی میں کوئی خرابی نہیں ہے، چاہے آپ کپڑوں کے ساتھ میں غسل کریں یا بنا کپڑوں کے غسل کریں، وضو آپ کپڑے پہن کر کے بنائیں یا بنا کپڑوں کے آپ نے وضو بنایا ہو، آپ آئیں گے، اگر آپ کو کوئی ایسا امر لاحق نہیں ہوا ہے جو وضو کو توڑنے والا ہے غسل کے بعد، تو آپ اسی غسل سے نمازیں بھی پڑھیں، تلاوت قرآن بھی کریں، تلاوت سجدہ بھی کریں، نماز جنازہ، جو چیز چاہیں وہ کر سکتے ہیں احناف کے نزدیک۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک الگ ہے، ان کے یہاں پر نیت شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک وضو جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، ہم نے اگر عصر کی نماز کے لیے وضو بنایا حنفی لوگوں میں یعنی احناف میں، اور ہمارا وضو باقی رہا تو ہم اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اسی سے عشاء پڑھیں گے، اسی سے اور زیادہ بچ گیا تو ہم فجر پڑھیں گے اگر کسی نے شب بیداری کر لی ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک نیت شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنی چیزوں کی نیت کر کے وضو بنایا صرف وہی کام کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے صرف عصر کی نیت سے وضو بنایا، عصر کی نماز پڑھ کر کے اس کا وضو خود بخود ختم ہو جاتا ہے، چاہے وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ اس لیے وضو بناتے وقت وہ جتنی چیزوں کی نیت کرے گا، اس نے وضو بناتے وقت نیت کی کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، اسی سے میں جنازہ آئے گا اس کو بھی پڑھوں گا، اسی وضو سے میں تلاوت قرآن پاک کروں گا، اسی وضو سے میں مغرب کی نماز ادا کروں گا۔ جتنی چیزوں کی نیت امام شافعی کے مسلک پر کر لے گا تب اس وضو سے وہ سارے اعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے نیت صرف ایک عمل کی ہے
تو صرف اسی عمل کے بعد اس کا وضو خود بخود ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم احناف ہیں الحمدللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ان کا مسلک یہی ہے کہ آپ نے نیت وضو کی ہے، پاکی کی، اب آپ اس وضو سے چاہیں جتنی عبادت کر لیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔